ان عزاداریوں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار فرما۔ خداوندہ پہلی سے لے کے آج تک جتنی عزاداریاں ہم نے کی ہیں، مجلس، مرثیہ، نوحہ، ماتمداری، خداوندہ جس انداز سے ان عزاداریوں میں جنہوں نے شرکت کی ہے، خداوندہ ان کے مال جان میں برکت عطا فرما۔ خداوندہ ان سب کو اجر عظیم و کثیر عطا فرما۔ خداوندہ ہمیں مولا حسین کی شان کے مطابق عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد وآل محمد اس مجلس میں جتنے مومنین مومنات ہیں سب کے حاجات کو روا فرما۔ جو بیماران ہیں خداوندہ، بیماران مخصوصین ہے، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص مولانا صاحب کے مولانا اسماعیل صاحب کا داماد بیمار ہے، شدید علیل ہے، اور خود مولانا صاحب جو ہمارے اس انجمن کے سرپرست بھی ہیں، صدر بھی ہیں، انہی کی سرپرستی میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ خداوندہ بحق محمد ان کو، ان کے داماد کو، اسی طرح ایک مومنہ بیمار ہے کافی عرصے سے، اور بھی بیماروں کے لیے مجھے کہا گیا ہے، طفل مریض ہے، ایک سید بیمار ہے، اس فالج میں ہے، ایک اور ہمارے کسی عزیز کے دو رشتہ دار بیمار ہے، فالج زدہ ہے۔ خداوندہ بحق محمد وآل محمد، بحق شہدائے کربلا، بحق بیمار کربلا، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خداوندہ جو بے اولاد ہے بحق علی اصغر حسین، ان کو اولاد صالح و نرینہ عطا فرما۔ جن کے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح قرار فرما۔ جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں بحق جناب سکینہ ان کے لیے بہتر اسباب فراہم فرما۔ خداوندہ ان ایام عزا میں پورے ملک میں امن و سکون عطا فرما۔ دہشت گردوں، تخریب کاروں اور فسادیوں کو نیست و نابود فرما۔ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ اسلام کا پرچم سربلند فرما۔ خداوندہ بحق محمد پاکستان میں جو حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، خداوندہ ان تمام مشکلات کو ہمارے لیے آسان قرار فرما۔ محبین وطن، دوستداران وطن کو خداوندہ حکومت کا موقع عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد وآل محمد قلب مطہر امام زمان کو ہم پر راضی فرما۔ بانی مجالس جناب TM سکندر صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مال جان میں برکت عطا فرما، ان کے گھر میں صحت و سلامتی عطا فرما۔ وہ خود بھی بیمار ہے، کمر کی درد میں ہے، ان کے بیٹے کے کبھی علاج کے لیے باہر گیا ہوئے، خداوندہ ان کے بیماران کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ان کی بیٹی کے لیے بھی انہوں نے خاص دعا کیجیے، باہر ہے، ان کے لیے امن و سکون اور اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ خداوندہ ان کی خدمات کو جو خدمت خلق کے لحاظ سے ہیں، دینی خدمات ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صحت و سلامتی و تندرستی و طول عمر عطا فرما۔ خداوندہ اس امام بارگاہ کے خدمت گزاران اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص فرشتہ، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اور کوئی ان کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ فرشتہ خدمت گزار ہے عزا خانہ، اور اسی طرح حاجی جعفر علی جو ہمیشہ علم اٹھاتے تھے، یہاں پہ آتے تھے، وہاں رونق کی کا سبب تھے، اور اسی طرح آغا احمد علی تھے، اور اس طرح حاجی ظفر عباس بہت ہی مخلص اور اس عزا خانے کے خدمت گزاروں میں تھے، ہر معاملے میں سب سے آگے بڑھ کے حصہ لینے والے تھے۔ خداوندہ ان کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں غریب کا رحمت فرما، ان کی قبور کو مولا حسین کے نور سے منور فرما، اور جو اس کے خدمت گزاران جو خدمات انجام دے، بالخصوص مولانا اسماعیل صاحب ہمارے صدر، صحت و سلامتی و ان کو طول عمر عطا فرما۔ ان کی سرپرستی میں ہمیں اس امام بارگاہ کی توسیع، تعمیر اور باقی جو منازل ہیں خداوندہ ان کو کامیابی سے طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہماری خدمات کو بالخصوص جنہوں نے خانوں نے خدمات انجام دی ہیں، مرثیہ خان تھے، تبرک لانے والے تھے، ہر لحاظ سے جنہوں نے خدمات انجام دی ہیں، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ خداوندہ بحق محمد وآل محمد ہم سب حاجت مند ہیں، ہماری حاجات کو روا فرما۔ بالخصوص بلتستان سے، دور دراز علاقوں سے تعلیم کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بہت سے جوانان ہیں، خداوندہ ان جوانوں کو تعلیمی میدان میں کامیابی عطا فرما۔
اور جو بیماران یہاں پہ علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں خداوندہ ان تمام بیماران کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو روزگار کے سلسلے میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں خداوندہ شہدائے کربلا کا واسطہ ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ خداوندہ سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ پہلی محرم سے سورہ انفال کی یہ پہلی آیات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ ان پہلی آیات میں جنگ بدر کے حالات ہے۔ خداوندہ یہ جو دعا کے لیے کہا ہے کہ بے اولاد کو خدا اولاد دینا عطا فرمائے، اور جن کی اہلیہ بیمار ہے، شوگر کی مریضہ ہے، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تو جنگ بدر کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اس پہلی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور مشرکین کی تعداد بہت زیادہ، 3 گنا زیادہ۔ لیکن ان آیات کی روشنی میں عرض کروں کہ جنہوں نے خدا پہ توکل اور بھروسہ رکھ کے قدم اٹھایا ہے، خدا نے ان مومنین کی ہر منزل پر مدد فرمائی ہے۔ اور یہ ہمارے نمونہ ہے۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ہر جنگ میں اسلام کو فتح ملی ہے، جبکہ تعداد بہت تھوڑی تعداد کو کثیر تعداد پہ فتح کس لیے ملی؟ نصرت الہی سے، خدا کی مدد سے۔ اب بھی کوئی خدا پہ بھروسہ رکھ کے آگے بڑھے تو ہر میدان میں کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ کامیابی کا تعلق خدا سے ہے۔ خدا جسے چاہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہے خدا رسوا کر دے، جسے چاہے خدا عزت بخشے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو بس مومنین کے اوصاف 6 اوصاف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، بلکہ 7 اوصاف عرض کیے کہ جو ان آیات میں مومنین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، جن کو خدا نے فتح دی ہے، جن کی خدا نے مدد کی ہے، جن کو خدا نے ہر میدان میں سرخرو کیا ہے۔ دنیا میں آخرت میں جو جزا ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ پہلی صفت یہ تھی کہ وہ مومنین احساس مسئولیت رکھتے کہ میری مسئولیت کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ دوسری صفت کیا ہے کہ وہ قدم قدم پہ قرآن کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے، واقعات و حالات کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تکمیل کرتے ہیں، ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر معاملے میں خدا پہ توکل و بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ 3 خصوصیات۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مومن کی صفت نماز کو قائم کرنا، یعنی کسی بھی وقت نماز کو ترک نہیں کرتے، ایک ہو یا کئی نماز ہو، مسلسل نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کبھی پڑھی کبھی چھوڑی، کبھی پہلے پڑھی کبھی بعد پڑھی، نہیں، نماز کو اہمیت دے کے اپنے اوقات پر، یہی سیرت اہل بیت ہے۔ جس نے نماز کو اول وقت پہ ادا کیا ہے، ہر کام چھوڑ کر، اس کا کام ہر وقت پر جس ٹائم پہ وہ چاہتا ہے خدا اس کا کام پورا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا کام کرتا ہے، یعنی خدا کی اطاعت کرتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ دوسری صفت، تیسری صفت تھی۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ یہ 3 صفتیں، 4 صفتیں، اور 5ویں صفت وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو خدا نے ان کو رزق دیا وہ خدا کی راہ میں وہ انفاق کرتے ہیں۔ یہ 5 صفتیں ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد 2 اور صفتیں ہم نے بیان کی۔ وہ کون سی تھی؟ 36 صفت یہ تھی کہ وہ خدا کے راہ میں، خدا کی اطاعت میں، ہر چیز پر، اپنی مصروفیات پر خدا کے احکامات کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ تکبر و غرور سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ عباد الرحمن
یمشون فی الارض ہونا، کہ خدا کے جو بندے ہیں، نیک ہیں، مومن، زمین پہ متواضعانہ چلتے ہیں، تکبر سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ خدا کو نفرت ہے، رسول کو نفرت ہے۔ اور اس کے بعد حلم و بردباری، یہ 7 صفتیں ہم نے عرض کیا۔ آج آخری صفت مختصر عرض کروں گا۔ آخری صفت کیا ہے؟ کہ مومن امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا۔ امانت میں دیانت سے کام لینا کتنا اہم ہے، اسی جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ 2 یہودیوں کے قبیلے تھے، ایک بنی قریظہ، ایک بنی نذیر، شاید اس نام ہے، 2 قبیلے تھے۔ ان میں سے بنی نذیریہ ہے، ان سے ان مسلمانوں کی صلح ہو گئی تھی، معاہدہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایک کر کے مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن جو بنی نذیر ہے یا بنی جو بھی نام ہے، کہ وہ کچھ خرابیاں پیدا کر رہے تھے وہ لوگ یہودی۔ جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مشرکین کوفہ نے ان کو خط لکھا یہودیوں کو، 2 کام میں سے ایک کام، یا تو تم اتنی طاقت میں ہو، کر سکتے ہو رسول کو، محمد کو قتل کر دو، معاملے ختم کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے ہم تمہیں ختم کر دیں گے، ہم تم پہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے سازش کی، لیکن خدا نے آگاہ کیا رسول خدا کو، ان کی سازشیں ناکام ہو گئی، ان کے عزائم خواب میں مل گئے، لیکن وہ اپنی سازشوں میں مصروف رہے، منصوبوں مصروف رہے۔ اب جنگ بدر کے ساتھ ساتھ رسول نے کہا کہ ان کا بھی کام تمام کر دیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرکین سے ملے ہوئے یہ ہمارے لیے کبھی کام نہیں کریں گے۔ ان سے کہا کہ اب تم معاذ ابن جبل، شاید سعد ابن معاذ، ان کی حاکمیت کو قبول کر لو، جو وہ فیصلہ کرے تمہیں بھی منظور ہونا چاہیے، ہمیں بھی منظور ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شرط پر، کہ ہمیں ابو لبابہ سے مشورے کی اجازت دے۔ ابو لبابہ ایک صحابی رسول ہے، اس کی اولادیں بھی، اس کا رشتہ دار بھی، اس کا گھر بھی، سب کچھ یہودیوں کے پاس تھا، وہ رسول اللہ کے پاس۔ ابو لبابہ ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارا خیر خواہ بھی ہے، ہمارے عزیز بھی ہے، اس سے مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ابو لبابہ کو قبول کے رسول نے ابو لبابہ کو بھیجا۔ جب ابو لبابہ ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ یہ سعد ابن معاذ کی حکیمیت پر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ وہ کرے ہم مان لیں، کیا تم کیا مشورہ دو گے؟ تو ابو لبابہ نے ایک اشارہ کیا۔ اشارہ کیا کیا؟ کہ تم جب بھی، جس وقت بھی سعد ابن معاذ کی بات مانو گے، حاکمیت کو تسلیم کرو گے، وہ تمہیں قتل کرنے کا حکم دے گا، تم ہر حال میں قتل ہو جاؤ گے۔ ہاتھ سے اشارہ کیا، تمہاری گردنیں اڑ جائے گی۔ اس نے اشارہ کیا، وہ سمجھ گئے، لیکن فوراً وہ متوجہ ہوا، ابو لبابہ متوجہ ہو گیا کہ میں نے کتنا بڑا غلط کام کیا، میں نے رسول خدا کے راز کو فاش کر دیا، فوج اسلام کی جو راز ہے اس کو میں نے دشمنوں کو دے دیا، دشمنوں کو راز دے دیا اسلام اور مسلمانوں کا۔ کتنی بڑی خیانت! انسان خیانت کبھی عمدن کرتا ہے، کبھی انسان بے توجہی میں کرتا ہے، یا انسان شیطان کے وسوسوں میں آ کے غفلت کی وجہ سے کرتا ہے، غفلت کی وجہ سے بھی انسان کرتا ہے، یا انسان عمدن کرتا ہے۔ یہاں عمدن و غفلت دونوں شاید ممکن ہیں، چونکہ اس کے عزیز و اقارب وہاں ہے، اولاد وہاں ہے، مال و جائیداد گھر بار ان کے پاس ہے، اور یا تو غفلت میں کر دیا، اور شیطان پہلے غافل کرتا ہے انسان کو، پھر اپنا کام لیتا ہے۔ گناہگار جو عمدن گناہ کرتا ہے نا، ان سے ان کو بدتر قرار دیا ہے جو غفلت سے گناہ کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ جہنم آمادہ ہے ان لوگوں کے لیے، تیار ہیں کہ جو کان رکھتے ہیں سنتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے ہم نے آمادہ کیا من الجن والانس
جنات میں سے انسانوں میں سے جہنم کے لیے تیار کیا ان کو. کیوں؟ اس لیے کان رکھتے ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، دل رکھتے ہیں سوچتے نہیں ہیں. وہ جانور بلکہ جانور سے بدتر ہے. کیوں بدتر ہے؟ اولئک هم الغافلون، وہ خواب غفلت سو رہے ہیں، غفلت میں جھوٹ بول رہے ہیں، غفلت میں گناہ و معصیت کر رہے ہیں، غفلت میں اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، غفلت میں وہ خیانت کر رہا ہے خدا سے، خدا کے رسول سے، اسلام سے، دین سے، ایمان سے. وہ جب غفلت سے کرے تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہے. کیوں؟ جانور کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا، جانوروں سے درندہ ہے، شیر سمجھے یا چیتا سمجھ لے یا کتا، درندہ ہے، چیر پھاڑ کے کھانے والے درندے. لیکن جب وہ مالک اس سے محبت کے اظہار کر لے، اس کو اس کی ضروریات دے، کھانا پینا سب کچھ دے دے، تو وہی درندہ مالک کے قدموں میں سر رکھتا ہے، دم ہلاتا ہے، کوئی حکم ہو تو کر دے، مالک کے اشارے پہ آگے حملہ کرتا ہے، مالک کے اشارے پہ وہ ناچتا ہے درندہ. لیکن انسان اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کہ مالک پروردگار عالم جس نے زندگی دی ہے، جس نے خلق کیا ہے، جس نے روزی دی ہے، جس نے صحت دی ہے، جس نے اولاد دی ہے، جس نے عزت دی ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، لیکن جب وہ غافل ہو جاتا ہے اسی مالک کی مخالفت میں زندگی گزارتا ہے، اسی مالک کی مخالفت کرتا ہے. مالک جو مرضی کا ہے، خالق جو مرضی کا ہے، رب جو مرضی کا ہے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے، شیطان کے مطابق چلتا ہے. تو غفلت بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور عمدن گناہ کر دے تو وہاں بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے. لیکن یقیناً ابو لبابہ غفلت کی وجہ سے راز فاش کر رہا تھا، فوراً متوجہ ہوا. ادھر اس نے اسلام کے راز کو فاش کیا، ادھر اس کے مذمت میں آیتیں نازل ہوئی. آیت نازل ہو جاتی ہے. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے، پھر اسی سورہ انفال میں موجود ہے. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا فی انفسکم شیئا اموالکم وانفسکم وانتم تعلمون. تین یہاں پہ حکم ہے. پہلا یہ ہے کہ تم خیانت نہ کرو خدا سے، خدا کے رسول سے خیانت نہ کرو، تم خائن بن جاؤ گے. اور نہ اپنے نفس سے، اپنے مال سے، اپنے لوگوں سے خیانت نہ کرو، اپنے لوگوں سے بھی خیانت نہ کرو، خدا و رسول سے بھی خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ خیانت کتنی بڑی معصیت ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے. یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی اس کو بھی پتہ چلا، بیدار ہو جاتا ہے. اب جب وہ بیدار ہو جاتا ہے اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر، اپنی خیانت پر، فوراً چلا جاتا ہے مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیتا ہے، اپنے آپ کو باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا. جب تک توبہ قبول نہ ہو میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. 7 دن 7 راتیں وہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھتا ہے، اپنے ہوش میں نہیں رہتا، بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اور جب 7 دن مکمل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وہ توبہ جس کی قبول ہو جائے وہ ایسے جیسے گناہ کیا نہیں، وہ ماں کے بطن سے ابھی دنیا میں آیا ہوں. اسی وجہ توبہ کے لیے بھی انسان کو تھوڑی زحمت کرنی پڑتی ہے. توبہ کی شرائط مولا نے بیان فرمائی. پہلی شرط ندامت، پشیمان ہو جائے، جس سے ابو لبابہ پشیمان ہوا، اپنے آپ کو باندھ دیا. دوسری شرط یہ کہ عدم العود الیہ، دوبارہ اس غلطی کو انجام نہ دے، جیسے اس نے وعدہ کیا دوبارہ اس نے غلطی انجام نہیں دیا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو خدا کے حقوق ہیں، خدا کی ناراضگیاں ہیں، خدا کے حقوق کو ادا کرے، خدا کو راضی کرے. چوتھی شرط یہ حقوق الناس، لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے تاکہ اس کی گردن پہ جو بوجھ وہ اتر جائے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جتنی لذت یا جتنا مزہ اس نے خدا کی نافرمانی میں اٹھائی ہے، حاصل کی ہے، اب خدا کی اطاعت میں زحمتیں برداشت کرو، تکالیف برداشت کرو. اور آخری شرط تکمیل توبہ کے لیے کیا ہے کہ جو گوشت خدا کے نافرمانی میں پڑے ہیں اب خدا کی اطاعت میں اس گوشت کو پگھلا دے تاکہ نئے سرے سے گوشت آ جائے،
خدا کی اطاعت میں گوشت آ جائے، خدا کی اطاعت میں خون بڑھے، خدا کی اطاعت میں زندگی آگے بڑھے. یہ ہے توبہ جو مولا نے فرمایا. مولا علی کا ارشادات موجود ہے. تو ابو لبابہ نے توبہ کیا، لوگوں نے کہا تیری توبہ قبول ہوگی، بشارت ہو. وہ کہتے ہیں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک خود رسول خدا آ کے مجھے یہاں سے آزاد نہیں کریں گے. رسول خدا آئے، اس کی رسیاں کھول دی، اس کو آزاد کر دیا. وہ ابو لبابہ جو خدا کے قہر کا مستحق ہو گیا تھا، اب خدا کے رحمتوں کا مستحق ہو گیا. جو اپنے آپ کو باندھ دیا اس سے ستون سے. آج بھی حاجی جانتے ہیں، آج بھی مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. ریاض الجنہ جنت کا ایک چھوٹا سا باغچہ. وہ کون سی جگہ ہے؟ اس میں ماتے کہ میرے محراب سے لے کر میری قبر تک جتنا حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کہ جو وہاں جا کے عبادت کرتا ہے گویا وہ جنت میں خدا کی عبادت کرتا ہے. جنت. اور وہیں پر مولا علی کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے جو آپ حفاظت کے کھڑے ہو جاتے تھے. وہیں پر رسول خدا بستر ڈال کے وہاں پہ آرام بھی کرتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے. وہ جگہ بھی موجود ہے، لکھا ہوا ہے. اور جہاں رسول اللہ لوگوں سے وفود سے ملاقات کرتے تھے وہ جگہ بھی ہے. یہ ساری ایک وہاں پہ ایک ستون ہے جس کا نام ستون حنانہ ہے. حنانہ کہتے ہیں ایسی آواز میں، یعنی دردناک آواز میں روئے اس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی رونا آ جائے، اس کو کہتے ہیں حنانہ. وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ رسول خدا کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. ایک درخت تھا خرما کا، اس کے تنے سے آپ تیگ لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے. جب آپ کے لیے ممبر بنا گیا، ممبر پہ بیٹھے تو وہ درخت رونے لگا. بلکہ وہ اکیلا نہیں روتا، اس کے رونے سے مسجد میں سارے مومنین اصحاب رونے لگ جاتے ہیں اس کی اس حزین آواز سے، اس دردناک آواز سے. تو اس کو وہیں دفن کر کے ستون آج بھی کھڑا کیا گیا ہے مسجد حنانہ. وہاں جا کر جو بھی رو کے دعا کرے اس کی دعا خدا قبول کرتا ہے. ابو لبابہ کے ستون کی جگہ پر جو بھی دل سے توبہ کرے خدا سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو بس ابو لبابہ کو توبہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ اس نے رسول خدا سے خیانت کی تھی. مومن خائن نہیں ہوتا، مومن امین ہوتا ہے. کیوں؟ امین انبیاء کی صفت ہے، امین اولیاء کی صفت ہے. امانت دار ہونا نیک اور متقی پرہیزگار کی صفت ہے. یہ صفت کو اپنے اندر پیدا کرے. اب امانت صرف مالی امانت نہیں کہ مال ملے امانت رکھے وہی مال واپس کر دے، صرف مالی امانت بھی، غیر مالی امانتیں بھی ہیں. عزت کے امین، اسی طرح راز کے امین. یہ راز کو فاش کیا، اس نے مال کا نقصان نہیں کیا تھا، راز کو فاش کر دیا تھا. اسی طرح کسی کے راز کو فاش کرنا خیانت. بلکہ یہاں تک روایت میں ہے ایک آدمی آپ سے گفتگو کرے، گفتگو کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھ لے کہ کوئی سن تو نہیں رہا، وہ بات آپ کے پاس امانت ہو جاتی ہے. آپ پہ لازم ہے اس کی حفاظت کریں، آگے بتائیں گے خائن ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ بات آپ نے آگے نہیں کرنا، لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے نا، میں کسی کہتا ہوں یہ بات کسی سے نہیں کرنا، وہی بات آپ 100 افراد سے کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بات نہیں کرنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ بات میری آپ کے پاس امانت ہے. اس امانت میں خیانت کرے تو وہ خائن بن جاتا ہے. ہم کہتے نہیں، اس نے کہا کسی نہ کرے، آپ نے کسی سے نہیں کرنا. اس سے کہتے آپ نے کسی سے نہیں کرنا، یہاں تک اس کو پتہ ہونے سے پہلے معاشرے میں تو بات پھیل جاتی ہے. جناب یوسف و زلیخا کا واقعہ یہ ہے. عظیم مصر نے کہا تھا کہ وہاں 4 ہی افراد تھے. اب یہ ہم چاروں سے آگے نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم سے یہ بات آگے گئی تو میں اس کا سر اڑا دوں گا. عزیز مصر ہے، مصر کا بادشاہ ہے، مصر کا حکمران ہے. لیکن جب ایک کنیزیں جاتی ہے اس سے بھی کہتی ہے کسی سے بات نہیں کرنا، اس سے بھی کہتی ہے کسی سے بات نہیں کرنا. چند دنوں میں پورے مصر میں یہ راز فاش ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ شیطان کرتا ہے. لیکن مومن ایمان کی طاقت سے راز کو روک کے رکھتا ہے. مومن راز کو راز بنا کے رکھتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی اذا وعد خلف. منافق وہ ہے جو وعدہ کرے وعدے کی مخالفت کرتا ہے، وعدہ پورا ہی نہیں کرتا. جبکہ وعدہ ایمان سے مطابق ہے. اذا وعد وفا. مومن ہوتا وہی ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے. لیکن منافق وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ کرتا جاتا ہے، مخالفت کرتا جاتا ہے.
اور دوسری چیز کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ سچ کا تعلق ایمان سے ہے، جھوٹ کا تعلق کفر سے ہے، نفاق سے ہے۔ جب کسی نے رسول اللہ سے عرض کیا رسول اللہ مومن گناہ کر سکتا ہے، معصیت کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، یہ وہ سب کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ جب سوال کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ جھوٹ اور سچ، جھوٹ اور ایمان آگ اور پانی ہے۔ آگ پانی کو ختم کر دیتی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر انسان مومن ہونے کا دعویٰ کر جھوٹ بولے اس کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا، صرف ایک دو مقام پر جھوٹ جو مصلحت آمیز ہو، اس جھوٹ سے دو آدمیوں کے درمیان مصالحت ہو رہی ہو، فساد کی آگ بجھ جانی ہو، یا ایک گھر بس جائے، یا ایک معاشرت درست تشکیل ہو جائے، وہاں پہ جھوٹ بولے کہ وہ تو آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کی مذمت کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح جب کہیں نا تعریف کرتے ہیں اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ مخالفت کر رہا ہے نہ کہیں کہ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، آپ برائیاں بیان نہ کرے، اس کو شرم آئے گی، وہ پھر برائیاں بیان نہیں کرے گا، ایک وقت آئے گا مصالحت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر وقت جھوٹ شیطان، نفاق اور کفر کے نشانی۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ اذا حدث کذب۔ اور تیسری کیا ہے؟ ذاتوں میں نا خلفہ یا اختلاف شاید اس طرح سے کہ جب اس پر اس کے پاس امانت رکھ جائے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اذا تمنا خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھ لے کوئی چیز، چاہے مال ہو، چاہے راز ہو، چاہے غیر ہو، مالی ہو یا غیر مالی ہو، وہ خیانت کرتا ہے۔ آپ نے راز رکھی اس کے پاس، وہ راز جا کے بتا دیتا ہے۔ اب راز جب بتا دیتے ہیں تو راز نہ رہا، خائن بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کا راز جب وہ فاش کر دیتا ہے وہ منافق بن جاتا ہے، اور منافق کافر سے بھی بدتر ہے۔ کافر مقابلے میں سامنے آ کے جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، جو بھی جنگ جس جنگ کا نام لے وہ مقابلے میں آ کے لڑتا ہے، لیکن منافق اندر سے خرابیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جنگ احد میں رسول اللہ 1000 کو لے کے جاتے ہیں، منافقین نے ایسی چال چلی کہ 300 چھوڑ کے چلے گئے۔ 1000 میں سے 300 منافقین نے ورغلایا، وہ چلے گئے، منافقین کی منافقت میں آ گئے۔ اب اندازہ لگا لے دوسرے مقابلے میں یہود اور جو مشرکین و کافرین ہیں وہ 3000 سے 5000 تک ان کا لشکر ہے، ادھر 700۔ منافقین کی وجہ سے کمزوری آئی، اور منافقین کی وجہ سے جیتی ہوئی ہار جنگ میں شکست میں تبدیل ہوئی، اور وہاں پہ منافقین نے شکست کے لیے کوشش کی، لیکن مومنین کے سردار علی نے فتح کے لیے کوشش کی، تو خدا نے علی کی برکت سے احد میں فتح عطا کر دیا۔ ایک علی، تاریخ میں عرض نہیں کروں گا۔ تو بس یہ ہے کہ انسان خیانت سے باز رہے، خیانت سے ایمان چلا جاتا ہے۔ جب تک ہم مومن نہ ہو اہل بیت کا پیروکار ہی نہیں ہو سکتا۔ عزادار مومن ہوتا ہے، محبان اہل بیت مومن، دوستداران اہل بیت مومن۔ جنت میں جانا ہے شرط ایمان، اہل بیت کے جو ماننے والوں میں شامل ہونے کے شرط ایمان، قرب الہی تک جانے کے لیے شرط ایمان، بلندیوں تک پرواز کرنے کے لیے شرط ایمان کے علاوہ ایک قدم روحانی پر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو بس ایمان کو مضبوط کرے، ان بری صفات کو اپنے سے دور کر کے۔ اب میں سے چھوٹا واقعہ کر کے مکمل کروں۔ اگر خیانت کرتا ہے نا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام ایک ہندوستان سے شہزادہ چلا، پہنچا نجف، مولانا علی کی زیارت کی، وہاں سے حج پہ جانے کا ارادہ ہوا۔ جب حج پہ جانے کا ارادہ ہو کرتا ہے، اس کے پاس جو سونا چاندی ہے وہ بطور امانت کس کے پاس رکھے؟ کہا کہ ایک عقل بیچنے والا مومن ہے، وہی امین ہے سب کا۔ وہ سارا اس نے جواہرات اس کے پاس امانت رکھی، حج پہ چلا گیا۔ جب حج سے واپس آیا تبرکات بھی لے کے آیا اس کے لیے۔ جب تبرکات پیش کیا، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں، تو کون ہے، کہاں سے آیا، کیسے آیا، تو کون ہے؟ کہا میں تمہارے پاس امانت، میں کوئی امانت نہیں، نہ میں تجھے پہچانتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی امانت ہے۔
آپ کو پریشان، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی حمایت کرنے والا، نہ کوئی سفارش کرنے والا، پریشان حال۔ کسی نے کہا کہ جا کے مولا علی سے شکایت کرو۔ اب وہ مولا کی زری پہ جاتا ہے، فریاد کرتا ہے، مولا آپ کے شہر میں لٹ گیا، آپ کے شہر میں امین خائن بن گیا، مولا کیا مجھے اس حالت میں چھوڑو گے؟ میں تو ہندوستان سے آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، خدا کے گھر کی زیارت کے بعد پھر آپ کی زیارت کے لیے آیا، اب میں کہاں جاؤں؟ روتا ہے، خواب میں وہ دیکھتا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ جب باب توسی آج بھی ہیں، قبلہ جانتے ہیں، باب توسی پہ جاؤ، جو اس کی طرف جو وہاں پہ جنگ ہے، وادی السلام، وادی السلام کی طرف جو دروازہ کھلتا ہے اس کو باب کرسی کہتے ہیں، کیونکہ اسی دروازے پر جناب شیخ کرسی کی قبر ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ باب کرسی پہ کھڑے ہو جاؤ، جو پہلے داخل ہو جائے اسی سے اپنی بات کہہ دو۔ اس نے کہا خواب ہے، دوسرے دن بھی وہی خواب دیکھا، تیسرے دن بھی وہی خواب دیکھا۔ جب تیسرے دن دیکھا پھر اسی باب کرسی پہ جب کھڑا ہو گیا، ابھی اذان ہو رہی تھی، ایک درویش کا شخص وہاں سے داخل ہو گیا، کہا کہ یہ واقعہ ملے، اچھا آج ظہر کی نماز کے بعد فلان جگہ پہ میں درس دوں گا، وہاں درس میں آ جائے۔ ظہر کے بعد وہاں پہ نماز کے بعد وہ ممبر پہ کھڑا ہو گیا اور درس دینا شروع کر دیا، وعظ نصیحت کرتے ہوئے اس نے امانت و خیانت پہ درس شروع کر دی۔ اگر کوئی خیانت کرے تو وہ کار بنتا ہے، امین و امانت کوئی میں دیانت داری سے کام لے تو کہاں پہنچتا ہے؟ بیان کرتے کرتے اس کے بعد اپنا واقعہ بیان کیا۔ اپنا واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی میرے ہمسائے میں رہتا تھا، اس سے میں نے 1 درہم بطور قرض لیا تھا، آدھا درہم واپس کیا تھا، آدھا درہم میرے ذمے تھا، یہودی غائب ہو گیا، بڑی تلاش کی میں نے، کوشش بڑی کی لیکن یہودی نہیں ملا، وہ آدھا درہم 50 پیسے میرے پاس رہے، میں تلاش میں رہا، وہ نہیں ملا، لیکن ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ عالم خواب میں قیامت برپا ہو گئی ہے، حساب و کتاب کی منزلیں آ گئی، ہر کوئی جنت میں، کوئی دوزخ میں جا رہا ہے، اور مجھے جنت کی رسید مل گئی، مجھے تحریر مل گئی اور میں جنت میں جانے لگا۔ ابھی پل صراط سے گزر رہا تھا، وہی یہودی آگ کے شعلوں میں نمودار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت میں۔ کہا جنت میں بعد میں جانا، میرا آدھا دینار یا آدھا درہم پہلے دینا، میرا حق نہیں دو گے کیسے جاؤ گے؟ کہا کہ میں نے بہت تلاش کیا، تم نہیں ملے تو میں تمہارے لیے حق دینا چاہتا ہوں۔ کہا اب تم نہیں ملے کیا کروں؟ کہا دنیا میں نہیں ملے نا، اب مجھے دو حق، اب میں کہاں سے دوں، کیسے دوں؟ تم یہاں پہ عالم خواب میں، عالم محشر میں ہے، پل صراط سے گزر رہے، یہاں میرے پاس کچھ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو وہاں پہ اس یہودی نے کہا بس ایک شرط پہ تمہیں چھوڑ دوں گا، وہ شرط یہ ہے کہ میں اپنے جلتے ہوئے ہاتھ سے 1 انگلی تیرے سینے پہ رکھ دوں گا تو مجھے اجازت دے۔ میں نے اجازت دی، اس نے اپنی جلتی ہوئی انگلی میرے سینے پہ رکھ دیا، اس کی حرارت سے اتنی جلن اور حرارت ہو گئی، میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ جب میں خواب سے بیدار ہو گیا، میرا پورا سینہ جل رہا تھا، اور جہاں اس نے انگلی رکھی تھی وہاں پہ زخم ہو گیا تھا، اور وہ زخم جتنا میں نے علاج کیا، کتنے سال ہو گئے وہ زخم نہیں بھرا، وہ زخم تازہ ہے۔ اس کے بعد اپنا گریبان چاک کر کے دکھایا، دیکھو یہ آدھا درہم کی وجہ سے اس جلتے ہوئے یہودی نے اپنی جلتی ہوئی انگلی رکھی ہے، آج تک یہ صحیح نہیں ہوا، خواب میں یہ ہوا ہے، تو جو حق گردن پہ لے کے آخر میں جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سب رونے لگے، فریاد کرنے لگے۔ یہاں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری گردن میں کسی کا حق ہے، ہمارے گردن میں کسی کا حق ہے۔ مولا علی تو جب تک لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے آپ بستر پہ نہیں جاتے۔ مولا صبح تقسیم کرے، فرماتے ہیں صبح تقسیم کرو، کیا تم ملک الموت رات کو میری جان لینے کے حاضر تم روک سکتے ہو؟ مولا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کہا تیرے لیے ملک الموت کو روکنا ممکن نہیں، میرے لیے کسی کا حق گردن پہ لے کے سونا ممکن نہیں۔ یہ ہمارا مولا ہے۔ مولا تو کسی کا حق، جب کہ آپ اولا میں تصرف ہے، آپ مومنین کے حقوق مال تو اپنی جگہ، جانوں پر بھی مالک ہے، آپ حکم دے سکتے ہیں، آپ اولا بالتصرف ہے، اختیار رکھتے ہیں، اس کے باوجود حقدار کا حق جب تک اس تک نہ پہنچے امام کو سکون نہیں مل رہا۔ لیکن ہماری گردن پہ کتنے حقوق، ہم آرام کی نیند سو جاتے ہیں، ایسی نیند سو جاتے ہیں کہ نماز میں قضا ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں۔
ایسے نیند سو جاتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یہ کیوں ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے. جب تک ایمان مضبوط نہیں کریں گے انسان مولا علی کے پیروکاروں میں شامل نہیں ہوتا. قمبر غلام ہے لیکن قمبر علی اس کے لیے اہمیت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، نیا لباس پہناتے. کیوں؟ اس لیے ایمان وہ اتنا بلند ہے آخر میں علی کی محبت میں قربان ہونے کے تیار ہو جاتا ہے. واقعات ہے. ابن سکیت علی کی محبت میں اپنی زبان بدھی سے کھینچوا لیتا ہے لیکن علی کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاتا. اسی طرح بہت سے ہزاروں واقعات ہیں. ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں ایمان میں تقویت حاصل ہو جاتی ہے. تو مومن کے لیے اہم شرط یہ ہے کہ وہ خیانت نہ کرے، اپنے وعدوں کو پورا کر لے. جیسے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں کبھی کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، کسی کا حق گردن پہ ہو یا کسی کو اذیت و آزار دے یا کسی کو تکلیف پہنچائے، کسی کی عزت کو اچھالے، تو وہ خواب میں ایسے ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں. وہ یقیناً اس کے لیے تنبیہ ہے، تم باز آ جاؤ، تم جو ہے باز آ جاؤ، تیار ہو جاؤ اس عذاب کے لیے. دنیا آخرت کی کھیتی، یہاں جو کرے گا انسان وہاں ملے گا. تو بس مومن اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے امانت سے کام لیتا ہے، خیانت سے کام نہیں لیتا. امانت سب سے عظیم طاقت ہے. امانت کی وجہ سے اب امانت کے بارے میں سوچے. مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پاس امانت رکھے جس کو میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، جس سے مجھے نفرت ہے، دشمنی ہے. مولا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میرے دادا علی مرتضیٰ کا قاتل بھی میرے پاس امانت رکھے تو وہ امانت بطور حفاظت میں اسی کو واپس کر دوں. اللہ. باپ کا قاتل، اس کو تو قتل کرنا چاہیے لیکن آپ فرماتے نہیں، چونکہ اس نے میرے پاس امانت رکھی ہے. امانت کے لحاظ سے کہا کہ چاہے کافر کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، امانت واپس کرنا واجب ہے. تبھی رسول اللہ کے پاس مسلمانوں سے زیادہ کافروں کی امانتیں تھی. آپ امین بھی تھے، صادق بھی تھے. رسول امین ہو، صادق ہو، ماننے والے جھوٹا ہو، ماننے والے خیانتکار ہو. اہل بیت امین و صادق اور ماننے والے جھوٹے. اب یہ امانت بس ایک آخری جملہ مکمل کروں اس جملے کو. امانت سے متعلق کیا؟ خدا سے خیانت نہ کرو. کیا مطلب؟ جو خدا نے ہم سے وعدہ لیا ہے اطاعت الہی، واجبات کو انجام دے، محرمات کو چھوڑنے کے لیے، اس میں خیانت نہ کرو. جیسے خدا کہتا ہے ویسے کرو. رسول سے خیانت نہ کرو، رسول کی سنت کو زندہ رکھو اپنے کردار کے ذریعے سے. اہل بیت سے خیانت نہ کرو. جب ہم اہل بیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، علیہ اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ ہم نے وعدہ کیا ہے مولا علی سے آپ کی ولایت کے مطابق زندگی گزاریں گے. اب ولایت کی مخالفت کریں گے ہم خائن بن جائیں گے. قرآن سے خیانت نہ کرو. قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی الی الاقوام، یہ سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے. جہاں سے انسان تیرا ہو جاتا ہے وہ قرآن سے خیانت ہے. عزاداری سے خیانت نہ کرو. عزاداری ایسے مناؤ جیسے بڑے سجاد نے منایا. اسی طرح معاشرے میں ایسے اصلاحی کام کرو جیسے معصومین نے کر کے دکھایا، جیسے مجتہدین نے، جیسے علماء نے، جیسے فقہاء اہل بیت نے کیا ہے اس کے مطابق کرو تو ہم امین بنیں گے. لیکن ہم اپنی مرضی کریں گے، منمانی کریں گے، خواہشات عمل کریں گے، ہر قدم پہ ہم خائن ہو سکتے ہیں. مکمل ہو گئی تقریر. آخر میں پھر وہی ایک بات عرض کروں گا. خدا کی راہ میں امانت کرنے والے، خیانت کرنے والے کون ہیں؟ جو مال خدا نے دیا ہے اسی کی مخالفت میں اگر خرچ کرے وہ خائن ہو جاتا ہے. حدیث موجود ہے الامراء امنائی والفقراء عیالی. حدیث موثق ہے کہ یہ امراء جن کے پاس مال و دولت ہے یہ میرے امین ہے، میری امانت ہے ان کے پاس. اور یہ بھی عرض کروں کہ جہاں مال امانت ہے وہاں زندگی بھی امانت ہے. جہاں زندگی امانت ہے وہاں صحت بھی امانت ہے. جہاں صحت امانت ہے وہاں اولاد بھی امانت ہے. جہاں اولاد امانت ہے وہاں عورتیں رسول خدا نے لوگوں کے پاس امانت رکھی ہے کہ زہرا علی تمہارے پاس امانت رکھ رہا ہوں. قیامت تک ہر عورت کو جو شوہر کے پاس امانت رکھ رہا ہوں. اس امانت میں دیانت سے کام لے، حقوق ادا کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کے
حقوق کو ادا کرے وہ امین ہے، لیکن اگر اس کے حقوق کو طلب کرے، اپنے حقوق کو لے لے، اس کے پر ظلم و زیادتی کرے، وہ خائن بن جاتا ہے۔ اپنی اولاد کی وجہ سے انسان خائن بن جاتا ہے، اپنی بیوی کی وجہ سے انسان خائن بن جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے مال جو خود کمایا ہے اس کی وجہ سے انسان خائن ہو جاتا ہے۔ یہ کب امین ہوگا؟ جب مال کو خدا کے راہ میں خرچ کرے۔ وہ خرچ کرنے کا ایک بہترین جو ہمارے پاس مصرف ہے یہ امام بارگاہ ہے، اور بھی ہے جہاں مرضی کرے۔ لیکن پھر آخری جملہ آج کے بعد ہماری مجلس سے مکمل ہو گئی ہے۔ اس عزا خانے کی توسیع اور تعمیر ہمارا ہدف ہے، تاکہ اس میں جتنے مومنین مومنات آ جائیں سہولت سے آ کے درس سنے، مجلس سنے اور ذکر حسین سنے، عزاداری اطمینان سے کریں۔ گرمی کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ مولانا قبلہ مولانا اسماعیل صاحب آج ہماری خوش بختی یہاں پر تشریف لائے، ان کی طبیعت کی وجہ سے یہ تشریف نہیں لا سکتے۔ ان کی سربراہی میں ہم نے شروع کر دیا ہے، اور جی سکندر صاحب آج ان کی مجلس کی باری ہے، تبرک دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ انہوں نے ہر معاملے میں تعاون کیا، اب بھی تعاون کی انہوں نے ہمیں امید دلائی ہے، کہا کہ ہر قدم پہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مالی بھی جانی بھی ہر لحاظ سے تم شروع کر دو۔ یہاں اس جگہ پہ تعمیر کرنا، اس جگہ پہ توسیع کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ وہ لاہور پاکستان کا دل ہے، اور پاکستان کا دل یہی جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ یہ لاہور کا دل ہے۔ یہ ایک طرف دیکھو کیا ہے، دوسری طرف دیکھو کیا ہے، اس طرف دیکھو کیا ہے، تمام ایک سے ایک اعلیٰ دفتروں میں مرکزوں کے درمیان امام حسین کا مرکز ہے۔ اس مرکز کو اہمیت دے، اس مرکز کے لیے جتنا ممکن ہے دے۔ یہ تو ہم نہیں کہتے لاکھوں میں دے، ہزاروں میں دے، سینکڑوں میں دے، لیکن شریک ضرور ہو جائے، تاکہ خدا کی بارگاہ میں کیسے خدا ہوتا جو تو نے دیا تھا وہ میں نے تیری راہ میں، حسین کے راہ میں خرچ کیا۔ حسین کے راہ عظیم راہ ہے۔ دو راستے ہیں، ایک یزید کا راستہ، ایک حسین کا راستہ ہے۔ یزید کے راستے پہ دنیا چل رہی ہے، حسین کے راستے پہ 72 سے زیادہ نہیں، قلیل تعداد میں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ دین کرنے والے بہت ہیں، امتحان کا وقت آ جائے، آزمائش کا وقت آ جائے تو پھر دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں ان تھوڑوں میں شامل ہو جائے جن کو حسین دیندار کہہ رہے ہیں۔ ان میں شامل ہونے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، تقویٰ کی ضرورت ہے، امانت داری کی ضرورت ہے، احساس مسئولیت کی ضرورت ہے۔ جوانوں کے خصوصاً یہ ایک درس ہے، ہم حسینی ہے تو حسینی کردار کو سامنے رکھے، حسینی ہے تو جوان اکبر کی سیرت کو ذہن میں رکھے، حسینی ہے تو نوجوان جناب قاسم کے کردار کو سامنے رکھے، چھوٹا بچہ ہے تربیت پا رہا ہے تو علی اصغر کو سامنے رکھے، بچی ہے تو سکینہ کو سامنے رکھے، عورت ہے تو جناب زینب کو سامنے رکھے، بوڑھا ہے تو حبیب ابن مظاہر کو سامنے رکھے۔ ان کو سامنے رکھ کے اپنی تربیت کرے تاکہ معاشرہ حسینی معاشرہ ہو جائے۔ مولا حسین اسی معاشرے کی تکمیل کے لیے، اصلاح کے لیے آ پڑے، کہا کہ انما خرجت لطلب اصلاح امتی جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کا مقصد تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ کا مقصد تھا، اور اسی طرح بابا اور سیرت کے اس پر چل کر زندہ کرنا آپ کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سب کو قربان کر دیا۔ آج شب عاشور ہے، شب عاشور کو مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں، آج سب کی نگاہ کربلا پر ہے۔ کربلا میں تمام خیموں میں بے قراری ہے، بے چینی ہے۔ آج کی رات ہے نا، مولا حسین نے سب کو جمع کیا، کہا کہ کل موت کا بازار گرم ہوگا، کوئی زندہ نہیں رہے گا، جس نے جانا ہو چلے جاؤ، میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ اللہ اگر تمہیں شرم آتی ہے میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں نکل جاؤ، اتنا دور چلے جاؤ میری آواز تم تک نہ پہنچے، اگر آواز پہنچے گی نہیں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اور میں نے روایت میں پڑھا کچھ لوگ اٹھ کے جانے لگے، جب جناب سکینہ نے دیکھا نا کچھ لوگ بابا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوڑ کے جناب زینب کے پاس آئی، اماں بابا کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ زینب بے قرار ہو جاتی ہے، عباس میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ مولا آ گئے، مولا سے کہتی ہے بھائی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہاں بہن جنہوں نے جانا ہے چلے گئے ہیں، لیکن جو میرے باوفا صاحب وہ موجود ہے۔ وہاں جناب زینب نے جملہ کہا،
بھیا کیا ان پر بھی اعتماد ہے آپ کو؟ اللہ اکبر، ان پر بھروسہ ہے؟ جب حبیب نے سنا، اصحاب کو جمع کیا، اصحاب تم کیا کر رہے ہو؟ علی کی بیٹی ہمارے اعتماد کی بات کر رہی ہے، اور علی کی بیٹی کو یقین دلائے، تلواریں لے کے زینب کے دروازے پہ آئے، آقا زادی حکم دو تو اپنی تلوار سے اپنی گردن اڑا دے۔ زینب نے دعائیں دی، زینب نے دعائیں دی، مولا حسین کے ساتھ دینے کی وجہ سے آج بھی ہمیں زینب کی دعا ملے گی، مشق حسینی پہ چلنے کی وجہ سے، مقصد حسینی کو تکمیل کی طرف لے جائے، آج بھی زینب کی دعا ملے گی، زہرا کی دعا ملے گی۔ ساری رات عبادتوں میں گزر رہی ہے، آدھی رات جب گزری، مولا حسین نے خیموں کا معائنہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے کہاں پہنچے؟ ام لیلا کے دخیمے پہ آئے تو دیکھا ام لیلا اکبر کو سامنے بٹھا کے زیارت بھی کر رہے ہیں، کر رہی، دیکھ بھی رہی ہے اور وصیت بھی کر رہی ہے، اکبر کب جب قربانی کا وقت آئے تو تم نے پیچھے نہیں رہنا، ماں زہرا کے سامنے تم نے مجھے ضرور کرنا ہے۔ حسین آگے بڑھے تو زینب کے خیمے میں پہنچے تو زینب اور محمد کو سامنے بٹھا کے وصیتیں کر رہی ہے، کلمانوں پہ برا وقت آئے تو قربانی سے دریغ نہ کرنا۔ کیا بابا کی وصیت یاد ہے؟ آتے ہوئے کہا تھا زینب ان کو لے جانا، ایک میری طرف سے قربان کر دینا اور ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ اما کل دن تو چلے، اجازت ملے، دیکھیں ہم شجاعت حیدری کا جوہر دکھائیں گے۔ وہاں سے چل کے مولا حسن کی بیوہ ام فروہ کے خیمے میں آئے، ام فروہ حسن کے یتیم کو سامنے بٹھا کر فریاد کر رہی ہے، قاسم یتیم سمجھ کے پیچھے نہ رہنا، میری مجھے سرخرو کرنا۔ تمام بیویاں اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہی ہے، تو میری قربانی ہے۔ مولا آئے تو میں نے پڑھا کہ مولا حسین گزرتے گزرتے جب جناب ام کلثوم کے خیمے سے گزرے نا، ام کلثوم کا خیمے میں بیٹی ہوئی رو رہی ہے۔ کیوں؟ ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے۔ جب یہ حالت دیکھی امام تو روتے ہوئے گزر گئے، مولا عباس وہاں پہ آئے، عباس نے آ کے اپنا سر جھکا لیا، بیگم کلثوم آپ پریشان نہ ہونا، میں آپ کی قربانی بن کے قربان دیتا ہوں، میں آپ کی نیابت میں اپنی قربانی دوں گا۔ اور یہی سے جناب کلثوم نے یاد رکھا، شام میں بھی جب بھی روتی تھی عباس کو روتی تھی، جب سروں کی نوبت آئی عباس کے سر کو آگے بڑھ کے سینے سے ام کلثوم نے لگایا تھا، یہ میری قربانی ہے۔ جب کربلا میں پہنچے کسی اور کے قبر پہ نہیں گئی، عباس کی قبر کو ڈھونڈنے لگی، میری قربانی کی قبر کہاں؟ رات گزر گئی، صبح عاشورہ آئی، اکبر نے آذان دی، اللہ اکبر کی آواز بلند ہو گئی۔ جوانوں، اکبر نے آذان دے کے خیمے میں جا کے آرام نہیں کیا، آذان کے بعد مولا حسین کی جماعت میں شرکت کی ہے، نماز پڑھی ہے، بس آذان نماز کے لیے ہے۔ اکبر کی سنت یہ ہے کہ آذان بھی دو، نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھو، اکبر راضی ہوگا۔ جس پہ اکبر راضی یقیناً اسی پہ حسین راضی ہے، اسی پہ مولا رسول خدا راضی ہے۔ کہا بیویوں یہ اکبر کی آخری آذان ہے، پھر یہ آواز نہیں گونجے گی۔ ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، اکبر بھی میدان میں گئے، عباس بھی بازو کٹا کے سو گئے، ایک روایا اصغر بھی تیر کھا کے شہید ہو گیا، امام تنہا رہ گئے، میدان کے درمیان امام کھڑے ہو گئے، آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو ایسے ہماری مدد کرے، آل محمد سے دشمنوں کو دور کر دے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں،
تاریخ میں ہے کہ جب امام نے حل من ناس کی آواز بلند کی نا، بیمار کربلا نے رشی سے آنکھیں کھول دی، تو بھی اماں تلوار لا دیجئے، میرے بابا اتنا غریب ہو گئے کہ غیروں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ امام کی آواز آئی، بہن میرے سجاد کو روکنا، ابھی نسل امامت نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اب جب کوئی جواب دینے والا نہیں اور میں نے تاریخ میں یہاں تک پڑھا، ایک مرتبہ امام نے حل من ناس ینظر کی آواز کی، کہیں جواب نہیں آیا نا، امام نے رخ کیا مقتل شہداء کی طرف، دیکھتے دیکھتے میرے بھائی عباس، میرے کریل جوان بیٹا اکبر، میرے بھائی کی یادگار قاسم، میرے دوست حبیب، میں تمہیں بار بار پکار رہا ہوں، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ شاید شہادت نے تمہیں سنا دیا ہے۔ تو ایک روایت میں نے پڑھا، شہداء کی لاشیں تڑپنے لگی، حلقوں سے آواز ہے کہ مولا ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی ہے، 1000 جانیں بھی خدا دے، ہر جان آپ پہ قربان کر دے۔ امام آخری الوداع کے لیے خیمہ میں آ گئے، در خیمے پر رک امام نے کہا، السلام علیک یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ علیکم من السلام، بیبیو حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ خیمے میں داخل ہوئے، بہن زینب جو امانت میری ماں زہرا نے رکھی ہے نا، وہ امانت لے کے آؤ۔ زینب ایک بکسہ لے کے آئی، اس کو کھولا، اس پہ کپڑے مولا حسین کے رکھے ہوئے تھے جو جناب زہرا نے اپنے دست طہارت سے دھو کے رکھا تھا، معطر کر کے رکھا تھا۔ کہا زینب یہ میرا حسین آخری وقت بلا کے آئے تو یہ لباس دے دینا، یہی لباس پہن کے میرے حسین میدان میں جائے گا۔ لباس کو زیر تن کرنے سے پہلے امام نے لباس کو تار تار کرنا شروع کیا۔ لباس جب تار تار کیے زینب سے رہا نہ گیا، مولا یہ تار تار کیوں کر رہے ہو؟ کہا بہن زینب میری شہادت کے بعد یہ بوجھ اشیا سب کچھ لوٹ کر لے جائے گی، تو یہ لباس پرانا سمجھ کر میرے جسم میں چھوڑ جائے۔ زینب رونے لگی۔ جب لباس پہن کر تیار ہوئے نا، جانے لگے، ایک مطلب زینب نے آگے بڑھ کے کہا بھیا جا رہے ہو، اب ارادہ کر لیا شہادت کا، اب قربانی کا ارادہ کر لیا؟ ہاں بہن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اچھا مجھے ماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی، مجھے ماں زہرا کی وصیت پہ عمل کرنے دو، اپنی گردن سے عبا ہٹا دو۔ امام نے عبا ہٹائی، زینب نے آگے بڑھ کر امام کے گلے کو چومنا شروع کیا۔ جب گلا چوم چکی نا، زینب میرے گلا کیوں چوم رہی ہو؟ کہا میری ماں زہرا نے کہا تھا جب آخری بار آ کے جائے اسی گلے پہ شبر کا منظر چلے گا، میری نیابت میں بوسہ دے گا۔ اجرکم اللہ، آج آخری مجلس ہے، جتنا رو سکتے ہو رو، شرم نہ کرنا رونے میں، رونے میں شرم نہ کرنا۔ زہرا دے رہی ہے، بلکہ جناب زہرا رومال لے کے آ جاتی ہے۔ میرے غریب حسین میں رونے والوں کے آنسو میں بطور امانت اپنے پاس رکھوں گی، جب قیامت کا دن ہوگا یہ رومال میں واپس کر دوں گی، یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، یہ حسین پہ بہائے ہوئے آنسو۔ اجرکم اللہ۔ بہن نے بھائی کا گلا چوما۔ ایک مرتبہ امام نے کہا بہن تم نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا؟ ہاں ماں کی وصیت پہ عمل کر دیا۔ کہا بہن مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی، اپنے شانے سے چادر کو ہٹا دو۔ زینب نے شانے سے چادر ہٹا دی، امام نے زینب کے شانوں کو چومنا شروع کر دیا۔ بھیا میرے شانے کیوں چوم رہے ہو؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا میری شہادت کے بعد تمہارے شانوں میں رسل بڑھیں گے، تو بھائی شام کے بازاروں میں درباروں میں تمہیں بھرایا جائے گا۔ اجر کرنے لگا۔ زینب نے اپنے بیمار بیٹے سے الوداع کرنا چاہتا ہوں، اسرار امامت دینا چاہتا ہوں۔ زینب نے کہا سجاد اٹھو، بابا آخری ودا
है। सज्जाद उठो, सज्जाद उठे, बाबा को देखा मुसल्ला है, खून में लथपथ है। अरे एक मरतबा सज्जाद ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे देखा। इमाम कहते सज्जाद किसको ढूंढ रहे हो? बाबा आप जब भी मेरे पास आते थे मैं मेरी खबर लेने के लिए दाएं चचा अब्बास खड़े होते थे, बाएं मेरे भाई अकबर होते थे, कासिम होते थे, असहाब होते थे। ऐना अम्मी और अब्बास, मेरे चचा अब्बास कहाँ गए? इमाम कहते कद को दिल शहीद हो गए। ऐना अखिल कासिम, मेरा भाई कासिम कहाँ गया? ऐना भी मज़ाहिर पूछते गए। इमाम कहते कब तो तेरे शहीद हो गए। लेकिन जब सज्जाद ने कहा ऐना अखी अली अकबर, मेरा भाई अकबर कहाँ गया? इमाम ने ये नहीं कहा कब तो तेरे। इमाम कहते सज्जाद अब तुम यही यकीन कर लो इस खीमगाह में मर्दों में से या तुम जिंदा हो या मैं जिंदा हो, सब शहीद हो गए। इमाम रोते रहे और मौला सज्जाद मौला हुसैन आगे बढ़े और आप खीमे से निकलना चाहते हैं। रावी कहता है 70 मरतबा खीमे का पर्दा उठा, 70 मरतबा खीमे का पर्दा गिरा। वो बार बार पूछता है ये क्या हो रहा है? किसी ने कहा हुसैन आखिरी विदा के लिए आए हैं, बीबियां दामन की हो रही। कोई बीबी कहती है मौला हमें किस पे छोड़ के जा रहे हो? कोई बच्ची कहती है बाबा मुझे किस पे छोड़ के जा रहे हो? कोई औरत कहती है, बीबी कहती है भैया हमें किस पे? वो कहता मैं देख रहा था। आखिरी जुमलात है, तवज्जो करें, हकीकी फुर्सत है जनाब ज़हरा को, जनाब ज़ैनब को फुर्सत है। क्यों? करबला के बाद ज़ैनब को किसी ने फुर्सत ही नहीं दिया। हर किसी ने जुल्म किया, हर किसी ने तशद्दुद किया, चादरें उतारी। ज़ैनब को फुर्सत आपने देना है, ज़हरा को फुर्सत आपने देना है। मौला सज्जाद को फुर्सत देने के बजाय उनके गले में तोहफे पा लेते हैं, हाथों में हथकड़ियां डाल लेते हैं। अब कहा कि मौला हुसैन जो कहते हैं कि जब एक मर्तबा मैंने देखा हुसैन खीमे से बाहर आए, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी बड़े घर से कोई जनाजा निकल रहा हो। सब रो रहे थे। इमाम आए घोड़े के पास, जो जनाब पे आप सवार होना चाहते थे, लेकिन यहां भी रावी कहता मैं देख रहा था। इमाम कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। ये इमाम किसको तलाश कर रहे हैं? किसी ने कहा जब भी इमाम घोड़े पे सवार होना चाहते थे ना, अब्बास आगे बढ़ के लगाम पकड़ते थे, अकबर आगे बढ़ के लगामों को थामते थे, इमाम को सवार कराते थे। आज ना अकबर है ना अब्बास है, इमाम शायद अब्बास और अकबर को ढूंढ रहे हैं। इब्ने में इमाम से रहा ना गया, बुला नवाज से कहे मेरे भाई अब्बास आप अपने भाई को सवार कराओ। ए मेरे करियर जवान बेटा अकबर, तेरा पूरा बाप घोड़े पे सवार भी हो सकता। इमाम आवाजें दे रहे थे। रावी कहते इतने में खीमे से एक बरकदार बीबी निकली, रकाब पकड़ के कहते हुसैन आप सवार हो जाए। अब्बास नहीं है तो अब्बास की बहन ज़ैनब तो जिंदा है ना। आपने मदीने में सवार कराया था, मैं आपको करबला में सवार कराऊं। मां ज़हरा के पास जब पहुंच जाए तो कह देना अम्मा मेरी बहन ज़ैनब ने मुझे सवार करके भेजा। अजलकुम अल्लाह। इमाम सवार हुए, जाने लगे, लेकिन घोड़ा कदम पे कदम नहीं उठा रहा। इमाम कहते घोड़ा अब तुम भी मुझे गरीब समझ रहे हो, तुम भी मेरे साथ छोड़ रहे हो, तुम नहीं जाओगे, मैं पैदल मैदान में जाने के तैयार। घोड़े ने बार बार पाँव पर इशारा किया। मौला ने जब देखा तो क्या देखा? सकीना घोड़ों की सुनून से प्रेमती हुई है और फरियाद करे घोड़ा मेरे बाबा को मैदान में न ले जाना, मुझे यतीम न करना, जो गया वापस नहीं आया। इमाम ने तसल्ली दी, इमाम गए, बस आखिर जुम्मन इमाम गए। काफी जिहाद किया, दुश्मनों को 3 मील तक धकेल दिया। अकेले हुसैन ने 3000 से लेकर 10,000 को फिन्नार कर दिया। लेकिन जब मकाम ज़ुल्किफ़्ल तक पहुंचे, एक मरतबा आवाज रब्बी बुलंद हो गई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई
इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, ए नफ्स मुतमइन्ना बस कर, अब लौट और हमारी तरफ, हम तुमसे राजी हो गए हैं। इतनी आवाज का आना था, हुसैन ने तलवार नियाम में रखी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहे। इतने में जालिम ने कैसा पत्थर मारा जो इमाम की जबीन इमामत में बेवत हो गया। इमाम के पेशानी से खून जारी हुए। इमाम ने घोड़े को झुक कर कहा, घोड़ा मुझे किसी निषेध में उतार दे। इमाम दाएं गिरना चाहते हैं, घोड़ा बाएं हो जाता है। इमाम बाएं गिरना चाहते हैं, घोड़ा दाएं हो जाता है। इमाम को गिरना नहीं देता बावफा घोड़ा, इमाम को गिरना नहीं देता। इमाम को कह रहे मेरा बावफा घोड़ा, तुम मुझे कब तक गिरने से बचाओगे? मुझे किसी ऐसे निषेध में उतार दे जहां मेरी बहन मुझे देख ना सके। एक निषेध में घोड़े ने उतारा, रावी के तुमने देखा इमाम न ज़मीन पर थे न जमीन पर थे। मैंने गौर से देखा, इमाम को तो तीरों ने उठाया हुआ था। तीरों के मुसल्ले पे इमाम ने नमाज शुरू कर दी। इतने में शिमर हाथ में खंजर लेके मक्तल में आया। जमीन करबला में जलजला शुरू हो गया। एक शख्स ने देखा हुसैन प्यासा है, वो जाके फौरन जाम पानी का लेके आया। वो मक्तल में दाखिल हो रहा था, शिमर मक्तल से निकल रहा था। कहा ये पानी किसके लिए? कहा हुसैन प्यासा है, हुसैन के लब खुश्क है। वो कहता तुमने देर कर दी, मैंने सर काट लिया है, मैंने हुसैन को शहीद कर दिया है। वो कहता है कि तुम जालिम ने पानी पिलाने से पहले क्यों कत्ल किया? वो रो रहा था शिमर। तो वो कहता है तुमने कत्ल किया, सर काटा, तुम रो क्यों रहे हो? वो कहता रो इसलिए रहा हूँ, जब मैं सर काट रहा था, मैं वार पे वार कर रहा था, एक गुरकदार बीबी हुसैन के लाश का तवाफ कर रही थी और फरियाद कर रही कि जालिम मेरा बेटा प्यासा है, माँ ज़हरा जन्नत से आ गई है, ले आओ जुलजना को। इमाम जब शहीद हुए, जुलजना वहां से चला। जब सकीना ने देखा जुलजना आ रहा है, बाबा नहीं, सकीना आगे बढ़ी, जुलजना मेरे बाबा कहाँ से आए हो? ज़ैनब आगे बढ़ी, जुलजना मेरे भाई हुसैन कहाँ है? जब सबने जुलजना को घेरे में ले लिया, वह हुसैना की आवाजें बुलंद हो गई, या हुसैन या हुसैन या हुसैन।